بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو۔ یاد ہے آپ کو ایک خط تھا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے لکھا تھا، اور جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے کیسز میں، مقدمات میں، سماعتوں میں، فیصلوں میں جو ایگزیکٹو ہے مداخلت کرتی ہے۔ حساس اداروں کے نام سامنے آئے تھے، اور پھر کچھ ججز نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے رشتہ داروں کو زد و کوب کیا گیا، اغوا کیا گیا، غائب کیا گیا، گھروں کے بیڈ رومز میں کیمرے تک لگے، ہمارے گیس کے میٹرز تک بند ہوئے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تھیں۔ اور پھر ان ججز میں ظاہری بات ہے وہ 6 ججز کے نام آپ کے سامنے ہی ہیں، جس میں محسن اختر کیانی صاحب ہیں اور دیگر وہ جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے۔ پھر جس نے پورے صرف سپریم کورٹ گیا، وہ خط سپریم جوڈیشل کونسل میں گیا، پھر میڈیا کے سامنے، اس سے بڑا خط، جی ہاں، اس بار پھر ججز نے لکھا ہے، اور اس بار ایڈریسی چیف جسٹس نہیں ہے صرف، یا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں ہے سر، بات بہت آگے چلی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جو خط لکھا تھا نا 6 ججز نے، وہ خط بنا ہے 26ویں ترمیم کے جنم کے لیے۔ اس خط کے لیے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے 3 روز قبل ایک فنکشن میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے، اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایک خط جو تھا نا، اس نے 26ویں آئینی ترمیم کو پیدا کیا تھا۔ یعنی ایگزیکٹو مجبور ہو گئی تھی کہ ججز کا راستہ روکنا ہی روکنا، نہیں تو مستقبل ان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ وہی خط سب سے اہم ترین خبر ہے، اس کی تفصیل میں جاتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ حیرانگی ہے، 9 مئی کے کیسز جو بے بنیاد ایف آئی آرز کے اوپر بنے، جب ایک اچھی اور تگڑی عدالت اور ایک آزاد جج کے سامنے کھڑے ہونا، وہ اڑ بھی رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ سنک ہیں۔ کل کی ملاقات جو چیف جسٹس سے ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز، جسٹس محسن اختر کیانی اور دیگر 2 ججز کی، ٹوٹل 2 ججز تھے، اسحاق صاحب، جسٹس اسحاق صاحب کی، اس کے ساتھ یہ چیزیں ہیں۔ اب عدالت کے سامنے جب کیسز 9 مئی کے لگ رہے ہیں نا، آزاد ججز کے سامنے، جب وہ اڑ رہے ہیں، اور مگر 2.25 سال ضائع ہو گئے لوگوں کے قید میں، ان کی زندگیاں ختم ہو گئی۔ کیا احتجاج کرنا سر؟ پاکستان میں اتنا بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، شاید اس لیے پاکستان تحریک انصاف کم، اب پورا پاکستان کہہ رہا ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بنائیں، اور جو سزاوار ہیں، جو سزاوار ہیں، ان کو سزا دی جائے۔ نہ ہی وہ آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو مانتے ہیں پاکستان والے، نہ ہی وہ حکومتی ترجمانوں کی روز کی جو میڈیا کے سامنے اسکرینز کے اوپر پھٹوں کو مانتے ہیں۔ جب اس طرح کے فیصلے ہیں تو پھر بتائیں کون یقین کرے گا؟ کون یقین کرے گا؟ کمیشن بنائیں، وہی بات ہے کہ جو سزاوار ہے اس کو سزا دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نا جی، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، سردار اعجاز خان صاحب، یہ 2 جج تھے، ان کی عدالت میں نا 9 مئی کے مجرمان کے کیس تھے۔ مجرمان ملزمان نہیں، جن کو سزا ہو چکی تھی، ٹرائل کورٹ نے جن کو سزا دے دی تھی، 10 ملزمان تھے، 5 سال قید کی ان کو سزا ہوئی تھی۔ اپیل میں گئے کہ جی 9 مئی نہیں، 10 مئی کو انہوں نے احتجاج کیا تھا، فیض آباد میں جلاؤ گراؤ توڑ پھوڑ پتہ نہیں کیا کی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فوری طور پر ان کی سزائیں معطل کی، ان 2 ججز نے، اور ان کی ضمانتیں بھی فوراً منظور کر لی گئی، یعنی 10 ملزمان کو ایک ساتھ ریلیف دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ 9 مئی کا جو کیس جب بھی آزاد جج سنے گا نا، اس کے سامنے یہ ٹکے گا نہیں۔ اور ٹکنے کی ایک اور بھی وجہ ہے نا، اسی وجہ سے 9 مئی کے کیس میں زیادہ ٹرائل کورٹ میں، سیشن کورٹ، اے ٹی سی کے اندر چلایا جا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے، ریکارڈ پہنچتا ہے نہیں پہنچتا ہے، تاکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کا میرٹ آگے جا کے تو بالکل ختم ہو جانا ہے۔ اور بالکل اسی وجہ سے 26ویں آئینی ترمیم بھی لائی گئی نا، تاکہ جب تک ٹرائل کورٹ سے کچھ فیصلے ہو تو اتنی دیر میں ہائر کورٹس میں جب یہ چیلنج ہوں گے فیصلے، تو ادھر اپنے من پسند کچھ ججز لے کے آیا جائے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے۔ ججز کی ٹرانسفر پوسٹنگ ایک سے دوسری جگہ پہ کی جائے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی لاہور میں، لاہور ہائی کورٹ کی اسلام آباد میں، تاکہ مرضی سے ہو سکے، تبھی جج بھی ایلیویٹ ہو رہے ہیں۔ اور ابھی 2 ججز کل انہوں نے چیف جسٹس صاحب سے ملاقات کی، سردار اسحاق اور محسن اختر کیانی صاحب نے، اور سپریم کورٹ کو ویسے ہی کہتے ہیں کورٹ پیکنگ کی جا رہی ہے، 8 ججز آ رہے ہیں 10 فروری کو جو اجلاس ہے، ادھر یہ معاملہ چل رہا ہے۔ تو ٹرانسفر اور پوسٹنگ پر کام تب تک ہو رہا ہے کہ بھائی جیسے یہ 9 مئی اور ان تمام کیسز کے سنوائی جب ہوگی تو پھر ہم اس کو ہائی کورٹس کے اندر اپنی مرضی کے ججز کے ساتھ ٹرن ڈاؤن کریں گے۔ نئی مثال تو جسٹس مناز صاحب دیکھ لیں، جسٹس اعظم صاحب دیکھ لیں، جونیئر ترین جج، ان کو عمران خان صاحب کے تمام کیسز یا پی ٹی آئی کے کیسز دے دیے گئے کہ بھائی آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا۔ تو چیزیں تو بہت حد تک ہماری اور میری آپ کی آنکھوں کے سامنے کھلی ہوئی ہے نا۔ تو اختیارات پر فیصلہ دیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے، اس فیصلے کو ٹرن ڈاؤن کر دیا آئینی بینچ نے۔ تو یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے سامنے ہیں۔ اوپر سے اسلام آباد ہائی کورٹ
کے ساتھ کھڑی ہوگی لاہور ہائی کورٹ بار بھی، اور بلوچستان ہائی کورٹ بار نے بھی پریس ریلیز میں جاری کر دیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو جج ہے نا، چیف جسٹس، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز میں سے کوئی بنے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہے کہ ججز میں اگر نہیں بنیں گے تو پھر ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں جی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بار نے بھی کہہ دیا ہے، انہوں نے کہا ہم دھرنا دیں گے اگر ایسی کوئی بات ہے۔ تو تمام ہائی کورٹس اسلام آباد کے ساتھ کھڑی ہوئے۔ ادھر کیا کیا جی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ترین ججز میں ہیں، جس میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب اور دیگر ججز ہیں۔ اصل نام کیونکہ 10 تاریخ کو کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس عامر فاروق صاحب کو ایلیویٹ کر کے سپریم کورٹ بھیجنا ہے، لیکن یہاں چیف جسٹس کون ہوگا؟ وہی جسٹس ڈوگر صاحب سے متعلق جو لاہور ہائی کورٹ کے 15ویں نمبر کے، ان کو ٹرانسفر کر کے ادھر لایا جائے گا، ان کو سینئر موسٹ کہہ کے چیف جسٹس بنا دیا جائے گا۔ تو اس پہ جسٹس، جس خط کی میں بات کر رہا ہوں، اس پہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے دیگر ججز نے خط لکھا ہے جی، اور اس خط کا ایڈریس ہی بتاؤں کون ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی صاحب۔ پہلے کل انہوں نے ملاقات کی ان سے، ان کو یہ خط لکھا ہے۔ نہ صرف ان کو خط لکھا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس عامر فاروق صاحب کو یہ خط بھیجا گیا ہے۔ اور تو اور سن لیں جی، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کو بھیجا گیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس شفیق صدیقی صاحب کو، ان کو خط بھیجا گیا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کی کاپی جو ہے صدر پاکستان کو بھی ارسال کر دی گئی۔ یہ بات بہت آگے تک چلی گئی ہے، اور یہ وہ کہتے ہیں نا ساڈا حق کتھے رکھ، انہوں نے کہا انہوں نے کرنا تو ہے، تو اس سے پہلے ذرا ہم آواز بلند کر کے بتا دیں کہ یہ ساری فیلڈنگ کس طریقے سے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے کھڑی کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا دوسری ہائی کورٹ کا جج نہیں لایا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا کسی بھی ہائی کورٹ میں، دوسری ہائی کورٹ کے جج کو نہیں لانا چاہیے۔ اور اس خط میں مزید انہوں نے لکھا ہے کہ وجوہات بتائی جائیں کہ کس بنا پر آپ لاہور ہائی کورٹ یا کسی دوسری ہائی کورٹ کے جج کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینئر لگا کے اس کو چیف جسٹس بنائیں گے، جبکہ سینئر موسٹ ججز کی ایک پورا سیکوینس ہے۔ انہوں نے کہا 3 سینئر موسٹ ججز کا 26ویں ترمیم کا 3 سینئر موسٹ ججز میں سے کسی ایک، اور تینوں سینئر جو ہے نا وہ خط لکھنے والوں میں سے ہیں، ان میں سے ایک کو چیف جسٹس بنانا چاہیے۔ یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس بڑے پینڈنگ ہے، خط میں لکھا 2 لاکھ کیس ہیں لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ، پھر کیسے ان کا جج اسلام آباد ہائی کورٹ میں لایا جا سکتا ہے؟ کیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح معنوں میں یہ ایک اور خط ہے اس 6 ججز کے خط کے بعد، جس نے نا واقعی قیامت ڈھائی بھی ہے اس وقت جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا 3 سینئر 3 ججز میں سے چیف جسٹس بنایا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، یہ کیا بات ہوگی؟ اور یہ بھی کافی سال ہوئی ہے۔ تو سر وہ کہتے ہیں نا وہ جو اقتدار کی چولیں ہلنے کا، نظام کی چولیں ہلنے کا، چلو کوئی تو ہے نا یار جو اپنی حق کے لیے آواز بلند کر رہا ہے، کوئی تو ایسا ہے، تبھی مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ امید تو یہی ہے۔ میں نے بولا کہ کافی تو چونٹی بھی ہوتی ہے ہاتھی کے لیے، اور وہ بھی بدمست ہاتھی کے لیے جو اپنی کمر پہ خارش بھی نہیں کر سکتا، لیکن چونٹی اس کو بہت اچھے سے تنگ کر لیتی ہے۔ تو یہ چھوٹا موٹا خط نہیں ہے، یہ بہت بڑا خط ہے، اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بڑا تگڑا ہے۔ ادھر ہماری اصل جہاں معاملات ہیں اس کی طرف اگر جاؤں تو سر آج پھر اپر کرم میں فائرنگ سے نا اسسٹنٹ کمشنر زخمی ہو گئے جی، اور شدید زخمی ہے جی۔ اسسٹنٹ کمشنر سے پہلے ڈپٹی کمشنر کو زخمی کیا تھا، گولیاں ماری تھی، آج اسسٹنٹ کمشنر سعید منان کو نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور ان کو بھی اسپتال منتقل کیا گیا۔ ملزمان کی تلاش اس وقت جاری ہے۔ جاوید اللہ محسود فائرنگ کا نشانہ بنے جی، یہاں یہ چیز ہے جی۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے رانا ثناء اللہ صاحب دوبارہ ایکٹیو ہوئے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے مذاکرات کی میز پر آئیں، اگر وہ ہمیں قائل کر لیں تو ان کی بات مانی جا سکتی ہے۔ جوڈیشل کمیشن کی پی ٹی آئی 10 سال بعد مذاکرات کے لیے بیٹھی ہے، 10 سال بعد، مگر 10 دن بعد ہی پیچھے ہٹ گئی ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ 2018 کے انتخابات کے بعد ہمیں شکوہ تھا کہ نتائج کو تبدیل کیا گیا، تو پاکستان تحریک انصاف نے حکومت سنبھالنے کے بعد دھاندلی کی تحقیقات کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنائی، مگر جب ہم پرویز خٹک سے کمیٹی اجلاس بنانے کا مطالبہ کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ انہیں عمران خان سے اجازت لینی پڑنی ہے۔ تو رانا صاحب نے ایک بار پھر سے کہا کہ ایک بار کوشش کر کے دیکھیں، ذرا مذاکرات کر کے، ہم اس کی کوشش تو ضرور کرتے ہیں۔ ادھر بلوچستان میں جی آج تو کمال کام کر دیا پاکستان تحریک انصاف کے ورکر، ووٹر، سپورٹر، بلکہ پاکستانیوں نے کمال کام کر دیا۔ ہرنائی میں جلسہ عام تھا جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جلسہ کا کھچا کھچ بھر چکی ہے جی، اور پاکستان تحریک انصاف کی مقامی قیادت نے کمال کیا ہے۔ کوئی مین سٹریم بڑا لیڈر مجھے ادھر نظر نہیں آیا، مقامی قیادت نے سب کو گریب کیا ہے، اور پی ٹی آئی کے جھنڈے اور عمران خان صاحب کی تصاویر ہی نظر آ رہی ہے۔ مطلب بتا رہے ہیں لوگ کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ بلوچستان میں ہو رہا ہے۔
آواز خلق نکارہ ہے، خدا سمجھے. میرا خیال ہے یہ سمجھنے کا وقت ہے. ویسے بھی پاکستان تحریک صاحب کہہ چکے بلوچستان کی بہت بڑی آواز ہے مارنگ بلوچ. انہوں نے کہا اس سے بات کی جائے. عمران خان صاحب پہلے ہدایت کر چکے. اور یہ اچھی بات ہے کہ وہاں کوئی ریک ڈاؤن کوئی نہیں ہوا. ہاں یہ کریک ڈاؤن ہے کہ میڈیا کو کہا گیا کہ آپ نے نہیں دکھانا. یہ چل رہا ہے صاحب. بہرحال اب دیکھتے ہیں اس خط کا امپیکٹ کہاں کہاں سے آتا ہے. صدر مملکت تک تو کافی چلی گئی ہے، چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب تک بھی چلی گئی ہے. لیٹس سی کیا ہے. اور ہاں میرے پاس یہ خبر بھی ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے پاس اب سے کچھ دیر قبل وزیر قانون صاحب جو ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب وہ، اور ہمارے اٹرنی جنرل صاحب منصور عوان صاحب وہ، اور تیسرے ہیں پیپلز پارٹی کے فاروق ایچ نائک وہ، ان تین نے چیف جسٹس پاکستان سے چیمبر میں ملاقات کی ہے. دیکھیں خط نے کھڑکنا تو شروع کیا ہے. باقی مزید اپڈیٹ آتی تو آپ کو بتاتا ہوں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.